دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ ایک ساس کی چالاکی کو سمجھ سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے کامنٹس بھی دیجیے اس کے اوپر کہ آپ کا کیا کہنا ہے، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ایسی کئی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ دوستو، یہ شخص اپنی فیانسے اور اس کی بیوہ ماں کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ اس کی ماں ان کے راستے میں لیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر سے گزرو۔ ماں نیچے سے کہہ رہی ہوتی ہے ویلکم میرے بیٹے، اس کے مہمان ویلکم۔ تو وہ لڑکا اپنی ہونے والی فیانسی سے کہتا ہے کہ میری ماں کے اوپر پاؤں رکھو اور اندر آ۔ تو وہ لڑکی اندر آ جاتی ہے، پھر وہ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ بھئی تم بھی اسی طرح کرو، میری ماں کے اوپر پاؤں رکھو اور اندر آ جاؤ۔ لیکن وہ گھبرا جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیسی رسم ہے، یہ کیا بات ہے، یہ میں نہیں مانتی۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آ جاؤ۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ بیوہ ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ تو اس کا بیٹا بہت غصہ کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اس نے تمہیں کہا اور تم کھڑی ہو گئی، اور بغیر مجھ سے پوچھے کھڑی ہو گئی، تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ ماں کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، I'm sorry، لیکن یہ اس کے منہ پر ایک زور سے تماشا مارتا ہے۔ اس کی ساس بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو اپنی ماں کو اتنے زور سے تماشا مار رہا ہے۔ وہ ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس نے تمہیں کہا کہ کھڑی ہو جاؤ تو تم کھڑی ہو گئی بغیر مجھ سے پوچھے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میرے مہمان آئیں تو ان کے راستے میں لیٹ جانا، وہ تم سے گزر کے اندر آنے چاہیے۔ تو اتنے میں اس کی جو ہونے والی ساس ہے وہ اس کے لڑکے کے منہ پر ایک زور سے تماچا مارتی ہے کہ یہ تم اپنی ماں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو تماچا مار کے اسے پوچھتی ہے کہ کیسا لگا منہ کے اوپر؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارا۔ وہ کہتی ہے کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، تم کیا کر رہے ہو؟ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم اپنی ماں کو ایسا چپیڑ مارو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوں، تم نے مجھ سے میرے گھر پہ آ کے اتنا مجھے ڈانٹا اور میرے منہ پہ چپیٹ ماری، میں حیران ہوں، تم کیسی عورت ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ لڑکا پھر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سب تمہاری غلطی ہے، تم اٹھ کے کھڑی کیوں ہوئی؟ تمہیں کسی نے بھی کہا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے پوچھتے، لیکن تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کھڑی ہو گئی۔ ماں اس سے کہتی ہے کہ سوری بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساس اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو اس سے کیوں معافیا مانگ رہی ہے، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، تو کیوں ایسا کر رہی ہے؟ پھر وہ اس کے بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ اس عورت نے تمہیں اپنے رحم میں 9 مہینے رکھا اور تمہاری پرورش کی، تمہیں اتنا بڑا کر دیا، اس کے آگے تم اس قسم کی حرکت کر رہے ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے؟ تو اتنے میں اس کی بیٹی بولتی ہے تو کیا ہو گیا، اس کی ماں ہے، وہ جیسا بھی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو؟ اس بندے نے تمہیں سیدھی سادی انسٹرکشن دی، تم اس کے آرڈر کو اوبے کرو بجائے اس کے کہ اس کے آگے بحث کرو۔ تم بھی عجیب عورت ہو۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو ایک عورت کہتی ہو، جو تمہیں اس کی ماں کا رتبہ پتہ نہیں چل رہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں شور کرنے کے لیے نہیں بلایا، میری بات اگر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا I'm sorry، مجھ سے غلطی ہوگی۔ وہ لڑکی اس کی ماں کو اپنے پاس بلاتی ہے کہ ہاں، وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہوتی ہے تو بیٹا اس کو ڈانٹتا ہے کہ جلدی کرو، یہ بہت دیر کر رہی ہو تم۔ وہ لڑکی اس کی ماں کے منہ کے اوپر 2 زوردار تماچے مارتی ہے۔ اب وہ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تم بھی میری ماں کو چپیڑ مارو۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گی، تم جو ہے نا بہت یا تو پاگل ہو گئے ہو یا بالکل تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے درمیان آرگومنٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت یہی کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، یہ بھی ایک عورت ہے، میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ تم اسی طرح کرو جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، تم کیوں باتیں بہت کر رہی ہو؟ تو وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ مجھے تم پہ بہت افسوس ہے کہ تم میری بیٹی ہو، اتنی غلط حرکت آپ کر سکتی ہو میں نہیں جانتی تھی، آپ نے بہت غلط کیا، اور جب تم خود ماں بنو گی تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس کا رتبہ کیا ہے، تم تو بالکل ہی انتہا کر دی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے لیکن یہ میری ماں تو نہیں ہے نا، تو مجھے کیوں خیال کرنا چاہیے اس کا، مجھے جیسا کہا گیا میں ویسا کروں گی۔ اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بس تم نے یہی کہنا تھا کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، بس تمہیں اور کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ لڑکے کی ماں اس سے پھر ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم مجھے بس ایک سلیب مار دو اور کام ختم ہو جائے گا، جھگڑا مت بڑھاؤ، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
वो कहती है कि मैं इस बूढ़ी औरत को चपेट मारने से बेहतर है कि मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊँ, मैं यहाँ रहना ही पसंद नहीं करूँगी। ये लड़का उसको बड़े गुस्से से डांटता है कि फ़ौरन वापस आ जाओ। उसकी बेटी कहती है कि इसको जाने दो, इसे समझ नहीं आ रही, इसको छोड़ दो। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं कहता हूँ तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। और वो रुक जाती है और फिर दोनों माँ बेटा ताली बजाने शुरू हो जाते हैं और हंसने शुरू हो जाते हैं। लड़का हंसते हुए इनसे कहता है, लड़का और उसकी माँ दोनों हंसते हंसते बातें करते हैं, उन लोगों को बताते हैं। लड़का अपनी सास से कहता है कि तुम मेरी ख्वाबों की मलका हो, तुम जैसी औरत ही को मैं ढूंढ रहा था। हमने मिलकर यही प्रोग्राम बनाया था कि हम लड़की को पहले चेक करेंगे और ये प्रोग्राम मेरी माँ ने ही बनाया था। उसने कहा तुम वो औरत हो जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। और ये कि जो कुछ तुमने भी यहाँ पे शो किया है, जैसे तुमने रिएक्ट किया है, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा ब्रॉट अप बहुत अच्छी जगह और बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। बेशक तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी हुई है और मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ। और मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि उसी ने ये टेस्ट रखा था और इस टेस्ट में तुम बिल्कुल कामयाब हो गई। उसकी बेटी कहती है कि लेकिन इसने तो तुम्हारी बात ही नहीं मानी थी, इसने तो तुम्हारे खिलाफ गई थी, तो तुम इसको कैसे अपनी बीवी बना सकते हो। तो उसने कहा कि यही तो बात है, तुमने एक मिनट के लिए भी सोचा नहीं कि अगर मैं तुम्हें आग में धक्का दूंगा तो तुम आग में गिर जाओगी या तुम अपने आप को बचाओगी। तो इस औरत ने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाया और मुझे भी। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ज़िंदगी में ये हमेशा जो है कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैं गलत करूँगा तो उसको रोकने या मुझे बताने में इसको कोई आर महसूस नहीं होगी। वो हमेशा मुझे कहेगी कि तुम गलत कर रहे हो, जबकि तुम्हें जो मैंने कहा तुमने वही कर दिया बगैर सोचे समझे। ये नहीं सोचा कि इसका क्या नुकसान, क्या फ़ायदा है, क्या तकलीफ़ है। इसके बगैर तुमने मेरी बात मान ली। लेकिन ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। मुझे लड़की चाहिए जिसके अंदर अपना कुछ सोच हो, कुछ समझ हो, जिसका कोई कैरेक्टर हो। इस लड़की ने, आपकी माँ ने इस कैरेक्टर को शो किया और मेरी माँ ने ये पूरा ड्रामा इसीलिए रचाया था कि ये पता चल सके कि कौन सी लड़की मेरे लिए और हमारे घर के लिए बेहतर है। तो मैं समझता हूँ तुम्हारी माँ जो कि एक बेवा औरत है, यही हमारे घर के लिए बेहतर है। तुम अपने लिए कोई और बंदोबस्त करो। तो लिहाजा उसको वो घर से बाहर निकाल देता है। वो बेचारी अपना सामान लेकर चली जाती है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक होशियार सास ने अपनी होने वाली बहू का इम्तिहान लिया और कैसे उसमें वो कामयाब हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें। और भी कई वीडियोज़ आपको ऐसी आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। No, now. Babe, it's not possible. What is no? Get her from this place. Babe, I don't like this. Let's go inside. You asked her to leave earlier, so why are you now asking me to go? You disrespected my mother. You gave me an instruction. I was only obeying you. Yes, the Bible says we should obey our husband. That was exactly what I was doing. You should obey your husband even when he's saying something wrong. So if I should give you a weapon now and tell you to eliminate someone, you will do that. I was being submissive. Leave Babe, here. babe, no. Get out of my house now. You want me to tell my mother to give you the slap you gave to her? Yeah? Babe, see. Okay. Get out. I didn't know it was a. Get out. Get out. Mama. Babe. Look at how she is like rats. It's fine. Shh. Babe, I am so sorry, please. I'm so sorry. I'm still not happy, eh? I'm still not happy, but it's fine. Since you said this, Mom, but Mama, I don't like this kind of prank now, eh? My Yes. daughter. You are the woman of my dream. Exactly. If I marry you, you will be giving me corrections. Even though I do something wrong, you will not be scared to correct me. You will to not tell be me, able to babe, correct. this thing you did is not proper. It's not the way it should be done. That is the kind of woman I want to settle down with. I want to settle down with someone that will have the boldness to correct me whenever I'm wrong. Thank you, my love. Please. I'm so sorry. Please. Mama, she's good, right? Yes, she's very, very good. Let's just go inside. Mama, let's go inside. You're welcome to my house. Thank you, Mama. This test my mother came up with is actually nice. So Precious, even though I tell her do this thing that she knows is wrong, she will still obey me, saying that I'm her husband. You have the effrontery to slap my own mother 2 times and you stepped on her back. She's lucky my mother just said let's do this as a test
If not, I will not stand to watch her do such a thing to my mother. My baby. Yeah, so what's up, guys? Thank you for watching that very interesting video. Don't forget to follow this page. You like, you comment, and share. Please share my video. And don't forget to follow. Thank you. One love.